تو وہ اپنے ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلع کما کر دیں، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ ہوا کو، شمالی ہوا کو۔ ہوا نے کہا بیبیاں رات کو باہر نہیں نکلتی، یعنی ہواؤں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیبیاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی، تو اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا۔ اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا، حالانکہ پاکستان میں مونسون کی جتنی بارشیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں۔ پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا، لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اسے بانجھ کر دیا۔ بھائیو، سوائے انسانوں اور جنوں کے اس کائنات کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کا خلاف نہیں کرتی۔ یہ کیٹاگوریکل مینشن ہے، کیٹاگوریکل۔ اور انسان اور جن کیوں؟ ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر علی مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ مخلوق میں کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اور اس دعوے کے ساتھ میں انجینئر علی مرزا نے اعلیٰ حضرت کی الملفوظ کی ایک عبارت پیش کی۔ اعلیٰ حضرت نے وہاں پر ایک قصہ نقل کیا ہے کہ جب غزوہ احزاب کی رات تھی تو اللہ تعالیٰ نے شمالی ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرو اور ان کے دشمنوں کو تباہ کر دو۔ تو شمالی ہوا نے کہا کہ بیبیاں راتوں کو نہیں نکلتیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو، یعنی شمالی ہوا کو سزا کے طور پہ بانجھ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے باد صبا کو حکم دیا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ تو اس ہوا نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی اور جا کر دشمنوں کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کو پیش کر کے انجینئر علی مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہے، اور وہ گستاخی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شمالی ہوا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ ایسا کہنا گستاخی ہے، کیونکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ انسان اور جنات کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکے۔ یہ انجینئر علی مرزا کا دعویٰ ہے۔ تو آئیے ان کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انجینئر علی مرزا صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ کسی کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکے، یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی؟ کیا یہ قرآن میں لکھی ہے؟ کیا یہ حدیث میں لکھی ہے؟ اگر کہیں پر لکھی ہے تو آپ مجھے حوالہ پیش کریں، اور اگر یہ بات قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں لکھی ہے تو پھر آپ یہ مان لیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ ایک جھوٹے انسان ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف کہ انجینئر علی مرزا اور ان کے فالوورز کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے گڑھ دیا ہے اور یہ گستاخی پر مبنی واقعہ ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے اس واقعے کو اپنی طرف سے گڑھا ہوا سمجھا ہے، اس کا مطلب کہ انہوں نے کبھی بھی قرآن کی تفسیروں کو پڑھا ہی نہیں ہے، حدیثوں کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور جب آپ نے پڑھا نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر اس بات کا الزام لگائیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے واقعہ گڑھ دیا؟ بھائی، ایسا دعویٰ کرنے سے پہلے کم سے کم آپ کچھ کتابیں تو پڑھ لیتے۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں کہاں پر کون کون سی تفسیروں میں لکھا ہے اور کون سی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے سب سے مشہور تفسیر کی بات کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر، جس کو خود انجینئر علی مرزا بھی مانتے ہیں۔ آئیے وہاں سے ہم اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 ہے، اس کے تحت علامہ ابن کثیر ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 385 پر روایت اس طرح ہے کہ جنوبی ہوا نے شمالی ہوا سے احزاب کی رات میں کہا کہ چلو چل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ تو شمالی ہوا نے کہا کہ ان الحرۃ لا تسری باللیل، کہ جو آزاد عورتیں ہوتی ہیں وہ راتوں کو باہر نہیں نکلتی۔ تو پھر قال فکانت الریح التی ارسلت علیہم الصبا، کہ پھر جو ہوا اس دن وہاں پر بھیجی گئی جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی گئی وہ صبا تھی۔
یعنی کہ یہاں پر بھی وہی بات تھی کہ شمالی ہوا سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، تو پھر اس نے انکار کر دیا یہی کہہ کر کہ ہم رات کو باہر نہیں نکلتے، تو پھر صبا کے ذریعے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی گئی۔ اب اس بات کو لکھنے والا کون ہے؟ علامہ ابن کثیر۔ ان کی تفسیر ابن کثیر دنیا کی سب سے زیادہ مشہور تفسیروں میں مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آئیے دوسری تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی روایت کو امام علاء الدین خازن نے بھی اپنی تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 کے تحت۔ یہاں پر بھی امام خازن نے اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہم اور اوپر چلتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کے امام طبری، جن کی تفسیر طبری بھی بہت مشہور تفسیر ہے، امام طبری نے بھی اپنی تفسیر طبری میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 کے تحت یہی روایت نقل کی ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو روایت ہے، یہ کسی بریلوی نے گڑھی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے بنائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مفسرین نے، محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں صحابی سے نقل کی ہے، صحابی سے روایت کی ہے۔ مفسرین کی دلیل تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، ابن کثیر سے پیش کر دی، امام خازن سے پیش کر دی، امام طبری سے پیش کر دی۔ اب آئیے محدثین سے بھی اس کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام حیثمی نے اسی روایت کو اپنی کتاب مجمع الزوائد میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147 پر نقل کیا ہے۔ یہاں پر بھی یہی واقعہ، یہی روایت نقل کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ امام بزار نے اپنی مسند بزار میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 پر اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ ان کے علاوہ امام احمد مالکی نے اپنی کتاب المجالسہ و جواہر العلم میں صفحہ نمبر 437 پر نقل کیا ہے۔ اسماعیل جراحی نے اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الجاری میں صفحہ نمبر 104 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ یعنی کہ بڑے بڑے مفسرین نے، محدثین نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ اصل واقعہ ہے، اس کو کسی بریلوی نے گڑھا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی طرف سے گڑھا نہیں ہے، اور یہ واقعہ کسی بھی گستاخی پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والے خود صحابی رسول ہیں۔ اگر اس پر کوئی الزام لگتا، اس واقعے کو بیان کرنے سے گستاخی ہوتی، تو پھر یہ گستاخی کا فتویٰ آپ کو صحابی رسول پر لگانا پڑے گا کہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ انہی صحابی رسول سے محدثین نے روایت کیا ہے، انہی سے مفسرین نے روایت کیا ہے، اور اسی واقعے کو اعلیٰ حضرت نے اپنی ملفوظات میں نقل کیا ہے۔ اب اگر انجینئر علی مرزا کے لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت نقل کی گئی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا، بلکہ بس اتنی بات ہے کہ جنوبی ہوا نے شمالی ہوا سے کہا کہ چلو چل کر مدد کرتے ہیں، اور اس نے انکار کر دیا، اور پھر صبا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی، تو اس کا جواب بھی سن لیں کہ جنوبی ہوا نے جب شمالی ہوا سے کہا کہ چلو چل کر مدد کرتے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہا، اور شمالی ہوا نے جو یہ انکار کیا وہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی، اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو پھر شمالی ہوا کو بھلا سزا کس بات کی ملتی کہ اس نے جب انکار کیا تو اس کو سزا مل گئی، تو شمالی ہوا کو انکار کے بدلے میں سزا دی گئی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جو حکم تھا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اب آئیے انجینئر علی مرزا کے اس جھوٹ کو آپ کے سامنے ہم ثابت کرتے ہیں۔ ان کا یہ جھوٹا دعویٰ کہ انسان اور جنات کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت اور اختیار نہیں ملا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتا چکے کہ انجینئر علی مرزا کا یہ جو دعویٰ ہے، اس دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کیا یہ بات قرآن میں لکھی ہے؟ کیا یہ بات حدیث میں لکھی ہے؟ اگر دونوں جگہ نہیں لکھی تو یہ بات یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ انجینئر علی مرزا نے یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹا دعویٰ ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اب آئیے ان کے اس جھوٹ کو ہم حدیثوں سے ثابت بھی کرتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ بھی دوسری مخلوق کو اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت ملی ہے۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حدیث نمبر 5248 پر حدیث نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے سانپوں سے ہماری لڑائی شروع ہوئی ہے ہم نے کبھی ان سے صلح نہیں کی۔ جو شخص کسی بھی سانپ کو ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے، یعنی کہ انتقام کی ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے،
وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب سانپوں سے ہماری لڑائی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد سے کبھی بھی ہم نے ان سے صلح نہیں کی، اس لیے جو کوئی بھی مسلمان انہیں دیکھے تو جہاں پر انہیں دیکھے وہاں پر انہیں مار دے، اور اس بات کا خوف نہ کرے کہ وہ انتقام لیتے ہیں۔ یعنی لوگوں میں اس طرح کی افواہ مشہور ہے کہ جو سانپ ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں میں سے کوئی انتقام لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انتقام کی ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اسے مار دینا ہے، اور جو شخص اس طرح کا ڈر رکھے کہ وہ انتقام لیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو مارنے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ بتائی کہ ایک وقت میں سانپوں سے ہماری لڑائی شروع ہوئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اب وہ وقت کیا تھا، وہ کون سا وقت تھا جب سے سانپوں سے ہماری لڑائی شروع ہوئی ہے؟ آئیے اس بات کی بھی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں سورہ بقرہ آیت نمبر 36 کے تحت ایک روایت نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں عبد الرزاق اور ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، اللہ کے دشمن ابلیس نے زمین کے جانوروں کے سامنے اپنی پیشکش رکھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں تاکہ وہ حضرت آدم سے بات کرے۔ یعنی ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو ابلیس نے کیا کیا کہ سارے جانوروں کے پاس گیا اور انہیں کنونس کیا کہ مجھے اپنے ساتھ چھپا کر کے جنت میں لے چلو اور میں جا کر کے حضرت آدم سے بات کروں گا۔ تو تمام جانوروں نے اسے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ابلیس جو ہے وہ سانپ کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں تجھے آدم کے بچوں سے بچاؤں گا، تو میری ذمہ داری میں ہے، یعنی کہ تو میری حفاظت میں رہے گا، میں تمہیں اس بات سے بچاؤں گا کہ حضرت آدم کا کوئی بچہ تمہیں مار نہیں پائے گا۔ اس طرح کہہ کر سانپ کو کنونس کیا ابلیس نے، اور کہا کہ اگر تو مجھے جنت میں داخل کرائے، یعنی کہ اگر تو مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلے تو میں فیوچر کے لیے ہمیشہ حضرت آدم کے بچوں سے تمہیں بچاؤں گا۔ چنانچہ سانپ نے اسے اپنے 2 دانتوں میں اٹھایا اور پھر جنت میں لے گیا اور اس کے ذریعے بات کی۔ پہلے وہ سانپ کپڑے میں چھپا ہوا تھا اور 4 ٹانگوں پر چلتا تھا، لیکن اللہ نے اسے بے لباس کر دیا اور اسے پیٹ کے بل چلنے والا بنا دیا، یعنی کہ اس کے پیر ختم کر دیے، اب وہ پیٹ کے بل چلتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، اسے جہاں بھی پاؤ مار ڈالو کیونکہ تم اللہ کے دشمن کی ذمہ داری توڑ رہے ہو۔ تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سانپ سے ہماری دشمنی شروع ہوئی تو کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ دشمنی کب شروع ہوئی تھی؟ وہ تب شروع ہوئی تھی کہ سانپ نے ابلیس کی مدد کی تھی اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سانپ کے پیروں کو ختم کر دیا اور اسے پیٹ کے بل چلنے والا بنا دیا۔ مگر انجینئر علی مرزا صاحب کا تو کیا کہنا، ان کے حساب سے تو انسان اور جنات کے علاوہ کسی کے پاس بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں۔ ارے مرزا صاحب، کچھ کتابیں پڑھ لی ہوتی تو آپ ایسی بات نہ کرتے۔ آئیے ایک اور دلیل آپ کے سامنے صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3359 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ام شریک فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو گرگٹ پھونک رہا تھا آگ کو اور آگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ گرگٹ کو مار دیا کرو۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والے لوگ کون تھے؟ وہ کفار تھے، اور کفار کا ساتھ دینے والا کون تھا؟ گرگٹ تھا۔ وہ آگ کو پھونک رہا تھا اور بڑھانا چاہ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا، گرگٹ اس کو پھونک کر اور بڑھانا چاہ رہا تھا۔ اگرچہ اس کے پھونکنے سے آگ نہیں بڑھ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت میں کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ گرگٹ کا یہ جو عمل تھا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، اور اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ گرگٹ کو جہاں پر دیکھو مار دو۔ مگر انجینئر علی مرزا صاحب کے نزدیک تو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ کسی کے پاس بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں۔ تو انجینئر صاحب، ایک تو آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی بھی فارمولہ بنا لیتے ہیں، اپنی مرضی سے اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ صحیح بخاری بھی نہیں پڑھتے، کم سے کم جو حدیث کی سب سے مشہور کتاب ہے وہی اگر پڑھ لیتے تو آپ اس طرح کی بات نہ کرتے کہ انسان اور جنات کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔
تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.